نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ثم الحمد للہ 14th رمضان 14th پارہ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ The best of deeds is to have fear of Allah in open and the privacy۔ جنت میں لوگوں کو کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی، لیکن وہ تھکاوٹ کب نہیں ہوگی؟ جب آپ آج اللہ کے راستے میں تھکیں گے، روزے میں، قیام اللیل میں، تراویح میں، گھر کے کام کاج میں، لوگوں کی خدمت کرنے میں۔ دو آرام اکٹھے نہیں ہو سکتے اور دو تھکاوٹیں بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی، یعنی کہ آپ دنیا میں صرف آرام ہی کر رہے ہیں اور کوئی کام نہیں کر رہے، نہ دین کا نہ دنیا کا، تو آپ خطرے میں ہیں۔ اور آپ نے یہاں تھکاوٹیں اٹھا لیں تو آگے کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مومن جان لے کہ اللہ کے پاس کتنی عقوبت یعنی سزا ہے تو کوئی اس وقت کی جنت کی امید نہ رکھے، اور اگر کافر جان لے کہ اللہ کے پاس کس قدر رحمت ہے تو کوئی اس کی جنت سے نا امید نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ وہ سفر میں پیچھے رہتے تھے، کمزوروں کو آگے چلاتے اور سواری پر اپنے پیچھے بٹھاتے تھے اور ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ آپ لوگ کبھی واک پر اپنے بچوں کے ساتھ نکلیں تو کیا کریں؟ آپ نکلتے تو آپ نکلیں، جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ واک پر نکلیں تو آپ تیز چلتے ہیں اور بچے آہستہ چلتے ہیں، کبھی کہیں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کبھی کچھ دیکھنے لگتے ہیں، اور اگر دو ہوں تو آپس میں لڑنے لگتے ہیں۔ تو آپ ان سے کبھی تیز نہ چلیے، ان کو ہمیشہ اپنے آگے رکھیں، یہ سنت سمجھ کر کیجیے۔ جس شخص کو آخرت کی فکر ہوتی ہے، نہ وہ لوگوں سے الجھتا ہے، نہ وہ ان کے ساتھ بحث کر کے وقت ضائع کرتا ہے، وہ اپنے کام پر فوکس رکھتا ہے کہ زندگی مختصر ہے۔ جو لوگ بہت زیادہ دنیاوی چیزوں میں گم ہو جاتے ہیں، وہ ہر وقت دنیا شاپنگ، نئی سے نئی چیزیں خریدتے رہتے ہیں۔ عموماً پھر ان کے پاس وقت نہیں رہتا کہ وہ کائنات کی چیزوں پر غور و فکر کریں، وہ اللہ کی کتاب میں غور و فکر کریں، وہ دنیا کے سامان میں ہی الجھے رہتے ہیں۔ تو جتنا مختصر سامان زندگی ہوگا، اتنا ہی انسان زیادہ فوکسڈ ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ دنیا کی چیزوں پر حیران بھی نہیں ہونا چاہیے، اور دنیاوی زینت کی چیزیں جلد ختم ہو جائیں گی، ختم نہیں ہوتی تو آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہیں یا پھر آؤٹ آف فیشن بن جاتی ہیں۔ ان سب کی بجائے آخرت میں فائدہ دینے والے اعمال کی طرف توجہ دینی چاہیے، تاکہ جو زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے اس میں فلاح پائیں۔ تسبیح کا مطلب ہے اللہ ہر عیب، ہر نقص اور ہر ایسی چیز سے پاک ہے جو اس کے لائق نہیں ہے، اور حمد کا معنی ہوتا ہے کہ وہ تمام صفات کمال کے ساتھ آراستہ ہے، اور ہم اس کی تعریف ان تمام صفات کے ساتھ کرتے ہیں جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اگر انسان بہت تنگ ہو جائے اپنے حالات سے، لوگوں کی باتوں سے، تو بس دو کام کریں، اللہ کی تسبیح بیان کرنی شروع کر دیں، اور یہ تسبیح اگر انسان دشمن سے خوف کھاتا ہے تو اس کے لیے بھی فائدہ دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ آئی تھی کہ میں چکی میں آٹا پیسنے اور مشق میں پانی ڈھونے کی وجہ سے تھک جاتی ہوں، تو ان کو خادم فراہم کیا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو تسبیح کا نسخہ دیا۔ ہمیں چاہیے ہم بھی اسے آزمائیں، اور یہ معروف ہے تسبیح فاطمہ کے نام سے۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ نماز کے بعد، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، جو شخص رات سے خوف کھائے کہ وہ اسے پریشان کرے گی، کچھ لوگوں کو ڈپریشن ہونے لگتا ہے اور مغرب کے ساتھ ہی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، یا وہ شخص مال خرچ کرنے سے بخل کرے
کہ وہ صدقہ زیادہ نہیں کرتا، دل بخیل ہے یا دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے، تو اسے چاہیے کہ اس قول کی کثرت کر دے، سبحان اللہ و بحمدہ، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اور صبح و شام یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے اس کی 100 بار تسبیح کر لینا تمام گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بھی سب لوگوں کے اعمال نہیں جان سکتا، اعمال تو دور کی بات، یعنی قلب کے اعمال تو دور کی بات، جو ظاہر کے اعمال ہیں وہ بھی سب نہیں پتہ ہوتے۔ ہمیں اپنے بچوں کا نہیں پتہ ہوتا، ہمارے والدین کو ہمارا نہیں پتہ ہوتا، چند ظاہر ہیں جو ان کے سامنے ہیں اور وہ ان کو پتہ ہیں۔ جب مشرکین کی روحیں قبض کی جاتی ہیں تو وہ بہت عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مرتے ہی انسان کو عذاب کی خبر دے دی جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ گناہگار آدمی ہو تو فرشتے کہتے ہیں، اے خبیث روح نکل، جو خبیث جسم میں رہی، قابل مذمت ہو کر اس میں سے نکل، کھولتے ہوئے پانی اور کانٹے دار کھانے کی خوشخبری قبول کر، اور اس کے علاوہ دیگر عذاب کی خوشخبری بھی قبول کر۔ اور اس کے سامنے بار بار یہ جملے دہرائے جاتے ہیں، پھر اس کی روح نکل جاتی ہے۔ وہ لوگ جو نیک اعمال اس لیے نہیں کرتے کہ ہماری قسمت میں ہی نہیں لکھا، تم لوگوں نے اپنی تقدیر کہاں سے جا کر پڑھی تھی؟ لوح محفوظ تمہارے سامنے کھلی ہوئی ہے، کہ تم نے وہاں سے پڑھ لیا تھا کہ تمہیں اللہ نے توفیق نہیں دی اس کام کے کرنے کی، تو یہ صرف بہانے ہوتے ہیں، نیک کام نہ کرنے کے اور برے کاموں کی طرف جانے کے۔ لیکن یہی دلیل کوئی دوسرا شخص اس کے مقابلے میں پیش کرے جس نے اس کا کوئی حق ادا نہ کیا ہو، یا اس کا کوئی عزیز قتل کیا گیا ہو، یا مال چھین لیا گیا ہو، یا بیوی کی عزت لوٹی ہو، تو وہ یہ دلیل کبھی نہیں قبول کرے گا۔ ہاں، میری تقدیر میں لکھا تھا قتل کرنا، لہٰذا میں نے کر دیا، اپنا پورا حق وصول کرے گا، لیکن اللہ کا حق نہیں دیتا، بندوں کا حق نہیں دیتا۔ اور بندوں کا حق نہیں دینا تقدیر کا بہانہ کر کے یہ سراسر غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تمام حقوق منوعاً ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔